السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ بجٹ 2018 اور 19 پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ بجٹ کیا عوام دوست ہے یا عوام دشمن؟ بجٹ 2018 اور 19 سے ملک کی معاشی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا؟ بجٹ 2018 کیا غربت، مہنگائی اور کرپشن کے خلاف معاون ثابت ہوگا یا نہیں؟ پاکستان پر قرضوں کا انبار لگا ہوا ہے اور ملک کی معاشی صورتحال روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کیا بجٹ 2018 ان قرضوں کے انبار اور ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے میں کارگر ثابت ہوگا یا نہیں؟ آج کے ہم پروگرام میں انہی سوالات پر بات چیت کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان پینل میں شامل ہوں گے محترم جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب اور محترم جناب ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب اور ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، سابق سیکرٹری خزانہ ہیں، اور پہلے یہ تینوں حضرات ماہر معاشیات ہیں، ماہر اقتصادیات ہیں، پاکستان میں ان کا بہت بڑا نام ہے، اور سینیٹر مشتاق احمد خان جماعت اسلامی سے تعلق ہے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور اسی طرح اشفاق مغل صاحب بھی پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ اگر ہم بجٹ کی بات کریں تو بجٹ کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ عوام دوست ہے، اور مسلم لیگ نون کی جو موجودہ حکومت ہے ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے یہ چھٹا بجٹ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں ایک حکومت جو منتخب بن کر آئی، انہوں نے چھٹا یہ بجٹ پیش کیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں عوام کو ریلیف دیا گیا ہے، ٹیکسوں میں چھوٹ دی گئی ہے، اور بہت سی اشیاء کو سستا کیا گیا ہے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بجٹ کے ذریعے جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی بہتر ہوگی، اور جو خسارہ ہے، جو ماضی میں خسارہ رہتا ہے بجٹ کے دوران، وہ خسارہ بھی کہا جا رہا ہے کم ہوگا۔ لیکن دوسری طرف بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ 2 ماہ کی حکومت نے کس طرح سے 1 سال کا بجٹ پیش کر دیا، یہ زیادتی ہے۔ اور پھر یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جس آدمی نے ووٹ ہی نہیں لیے، ووٹ ہی کو نہیں جانتے، وہ ایک نان الیکٹڈ ممبر جو تھے، اسمبلی کے ممبر ہی نہیں تھے، ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ اس پر بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ کے اندر جو تقریر کے دوران یا بجٹ جو پیش کیا گیا اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جو تقریر تھی، اس میں جو اعداد و شمار بتائے گئے ہیں، معاشی صورتحال بتائی گئی ہے، وہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض بھی کیا جا رہے ہیں کہ بددیانتی کی گئی ہے اور جو اعداد و شمار بتائے گئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اور اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو آنے والی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اس کو، اور اسی طرح جو اس کے بعد والی جو منتخب کوئی حکومت بن کر آئے گی، ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے پھر بجٹ میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا۔ تو یہ وہ اعتراضات ہیں جن پر آج ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو پچھلے گزشتہ 5 سالوں سے جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس دوران معاشی صورتحال کیا رہی۔ حکومتی دعوے تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو گئی ہے، لیکن جب ہم دوسری طرف عوام کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو مہنگائی اور غربت اور بے روزگاری میں پسی عوام آج بھی سراپا احتجاج ہے اور سراپا سوال ہے۔ عوام یہ سوال کر رہی ہے کہ ان کی حالت کب بہتر ہوگی، اور لوڈ شیڈنگ اور اس طرح جو دیگر مسائل ہیں وہ ابھی تک ویسے کے ویسے ہیں، عوام کا یہ کہنا ہے۔ تو پچھلی 5 سالوں میں جو گورنمنٹ کی، موجودہ گورنمنٹ کی صورتحال، معاشی صورتحال کیا رہی، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے، اور اسی طرح ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کے جو باہر بہت زیادہ پیسہ رکھا ہوا ہے اس کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب نے، معاشیات ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ سر آپ کیا فرمائیں گے کہ بجٹ 2018 پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اعداد و شمار جو گنوائے گئے ہیں وہ صرف دھوکہ دہی ہیں، دھوکہ دہی پر مبنی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجٹ 2018 یہ عوام دوست ہے یا عوام دشمن ہے؟ اس میں فائدہ امیروں کو ہوگا یا غریبوں کو ہوگا؟ کتنا ٹائم ہے آپ کو اس کے جواب سننے کے لیے؟ میں آپ کو بڑا چھوٹا سا جی سر بالکل اسٹوری سناؤں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ جی بالکل سر سنائیے۔ ایک کمپنی ہے جو پہلے بڑی ٹھیک ٹھاک کمپنی ہوا کرتی تھی، اور اس کے لیکن کچھ دنوں سے وہ کمپنی مالی مسائل کے شکار ہو رہی تھی، تو اس کمپنی نے ایک نیا CFO، چیف فائنینشیل آفیسر لگایا کہ وہ اس مالی مسائل کو ٹھیک کرے گا۔ لیکن جب اس چیف فائنینشیل آفیسر کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے اور مالی مسائل ٹھیک نہیں جا رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ
جو کمپنی کے جو ریسیویبل ہیں جو آئیں گے جو ریونیو ہے اس کو اوور پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا اور جو ایک کمپنی کے اخراجات ہیں اس کو کم دکھانا شروع کیا اور اپنے بورڈ آف ڈائریکٹر کے سامنے وہ ایک جعلی اکاؤنٹ پیش کرتا رہا اور پھر یہ ہوا کہ کمپنی کاغذوں پہ بہت اچھی نظر آ رہی تھی لیکن اندر سے کھوکھلی ہو رہی تھی تو اس سی ایف او کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا ہے میں پکڑا جاؤں گا وہ ملک سے فرار ہو جاتا ہے وہ سی ایف او تو اب کمپنی بہت پریشان ہو اس نے ایک انٹرم کے طور پہ ایک سی ایف او کو لگایا کہ بھائی تم ذرا اس مالی مسائل کو دیکھو کمپنی کے یہ تو بہت بیٹھ رہی ہے کمپنی تو سی ایف او نے دیکھا کہ جب اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے بس کی چیز نہیں ہے میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے تو سی ایف او نے پھر یہ کیا کہ کمپنی کے ملازمین کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ کمپنی بہتر طریقے سے نہیں چل رہی تھی تو کمپنی کے ملازمین بہت پریشان تھے تو اس نے کمپنی کے ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دی اس کو یہ بھی کہا کہ تمہارا لنچ جو کرتے ہو کمپنی کے وقت لنچ ٹائم پہ کمپنی جو ہے اس کے اخراجات بھی خود برداشت کرے گی چائے بھی جو پیتے ہو وہ بھی کمپنی کے کھاتے پہ تمہارا ٹرانسپورٹ کا الاؤنس بھی ہے وہ بھی ہم بڑھا رہے ہیں کمپنی کے ملازمین خوش اس کو یہ معلوم ہے کہ 1 مہینے کے بعد میں تو ہوں گا نہیں میں بھی بھاگ جاؤں گا تو جو آنے والا نیا چیف فائنینشیل آفیسر ہوگا اس کے گلے میں یہ سب پڑیں گے کہ وہ آ کر کیسے ان کے مراد کو کیسے ختم کر سکتا ہے تو پھر ہڑتال بھی ہوگی کمپنی میں اور شور ہنگامہ بھی ہوگا میں باہر سے بیٹھ کے تماشا دیکھوں گا اس وقت پاکستان کی حالت اسی کمپنی کی طرح ہے اور پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ اسی طرح کے جو فائنانس منسٹر آئے اور انہوں نے یہ حشر کیا بالکل تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آنے والی جو گورنمنٹ ہوگی وہ سارے مسائل بھگتے گی اور تو معاشی صورتحال مزید خراب ہوگی ان کے لیے پرپس یہی تھا اس کو انہوں نے دیکھیں 5 سال تو گزر گئے نا ایک تو یہ غیر اخلاقی کام کیا ہے ایک حکومت 5 سال کے لیے الیکٹ ہوتی ہے اس کو 5 بجٹ ملتے ہیں اس میں اپنے منشور کے مطابق جو بھی ملک کی خدمت کرنی ہے وہ کرتے ہیں تو اس حکومت کو آنے والی جو حکومت ہے اس کے منشور کو آپ نے کیسے امپلیمنٹ کر دیا بالکل تو یہ انتہائی غیر اخلاقی تھا تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اب یہ جو بجٹ ہے کیونکہ انہیں بھی اندازہ تھا کہ 5 سال ہم نے کچھ کیا نہیں ہے حالات خراب ہو گئے ہیں تو جاتے جاتے اس طرح کا ایک بجٹ دے دو جس کو میں کہوں گا کہ پری پول ریگنگ بالکل سر تو یہ اس کے دے دو تاکہ کم سے کم ہم یہ کہہ تو سکتے ہیں الیکشن کمپین میں کہ دیکھیں ہم نے کتنے مراد دی تھی آپ لوگوں کو لیکن یہ ظالم لوگ آ گئے آنے کے بعد انہوں نے سب آپ سے مراد واپس لے لی اور ان کو برا بھلا کہنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہونا تو چاہیے نا تو یہ اس کی تیاری ہے بیسیکلی بالکل تو لیکن سر بالکل جو اس میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ شرح نمو بڑھ گئی ہے اور برآمدات میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اضافہ ہوا ہے درآمدات میں کمی ہوئی ہے تو بہت ساری جو باتیں کی گئی ہیں وہ ساری جھوٹ ہیں اس کا مطلب ہے یہ صرف آج کی جھوٹ نہیں ہے جی یہ پچھلے 5 سالوں سے یہی رہا ہے یہ زبردستی ہمارا جو ادارہ ہے اس کو کہتے ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو یہ اکانومی کے بارے میں اعداد و شمار آپ کو دیتا ہے اس کو کمرے میں بلا کے ہمارے فارمر فائنانس منسٹر ڈانٹ کے ان سے یہ نمبر لیتے تھے کہ مجھے یہ نمبر چاہیے آپ دو جیسی مرضی ہے تم نے بنانا ہے اور وہ بیچارے جا کے ادھر ادھر سے کھینچ کھانچ کے لا کے رکھ دیا کرتے تھے تو یہ نمبر اصل نمبر نہیں ہے یہ سب جعلی نمبر ہیں جو نئی حکومت آئے گی سب سے پہلے اس نے یہی کام کرنا ہے کہ کم سے کم تھرمامیٹر تو صحیح کر دینا بالکل اس حکومت میں جس طریقے سے تھرمامیٹر ہوتا ہے آپ کو بخار ہے جسم میں شدید بخار ہے جی جی بالکل آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر تھرمامیٹر لگاتا ہے وہ کہتا ہے یار آپ کے تو 97 بخار ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بخار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سر میرا جسم جل رہا ہے وہ کہتا ہے تھرمامیٹر تو نہیں بتا رہا ہے بالکل اسی طریقے سے ہمارے پرانے جو فائنانس منسٹر تھے انہوں نے سارا تھرمامیٹر ہی خراب کر دیا ہے ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت بالکل تو سر اس کا مطلب نیا فائنانس منسٹر جو بھی آئے گا اس نے سب سے پہلے اس تھرمامیٹر کو صحیح کرنا ہے یعنی کہ جو صحیح اعداد و شمار ہے وہ قوم کے سامنے لے کر آئے گا
جی تو یعنی کہ بجٹ میں پھر چینجنگ ہو سکتی ہے، آنے والی گورنمنٹ کرے گی چینجنگ اس میں؟ وہ 100% بالکل اختیار ہے، بالکل اختیار ہوگا. ایون جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کو بہت سارے چیزوں کو روک سکتی ہے، لیکن جو بھی حکومت آئے گی نئی جی وہ اس کو بالکل اس کے پاس پورا اختیار ہے، یہ تمام بجٹ کو بدل دے، اپنا ایک نیا بجٹ دے دے، بالکل اس کو اختیار ہوگا. جی سر، ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جو مجموعی طور پر اگر آپ نے جیسے عرض بھی کیا ہے، جس پہ آپ نے فرمایا بھی صحیح کہ 5 سالہ جو گورنمنٹ کا دور رہا ہے اس میں معاشی صورتحال خراب رہی ہے، تو آپ 5 سالہ دور کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کہیں گی جو قرضوں کی صورتحال ہے بیرون ملک سے اور اندرون ملک سے جو قرضے لیے گئے ہیں، تو اب ان کو واپسی کیسے کیا جائے گا؟ روز بروز ان میں اضافہ ہو رہا ہے قرضوں میں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، گورنمنٹ کے ہی لوگ کہتے ہیں کہ قرضوں کا بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ قرضوں کے حوالے سے عوام کو کیا کہنا چاہیں گے کہ تاکہ عوام کو سمجھ آ جائے؟ کیونکہ عوام کو لوگ یہ سیاستدان دھوکہ دیتے ہیں، عوام کو کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں چیزیں لگا دی ہیں، حالانکہ حقائق یہ نہیں ہوتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اتنی بیوقوف ہے کہ وہ دھوکے میں آ جاتی ہے؟ سر اگر وہ دھوکے میں آتی رہے تو پھر اس کو کوئی کمپلین کرنے کا اسے حق نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے نا، کوئی جی حق نہیں ہے. پھر دھوکہ کھائے پھر دے، پھر دھوکہ کھائے پھر دے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پھر میں اور آپ کس چیز کے ڈسکس کر رہے ہیں؟ اگر عوام ہی چاہتی ہے کہ مجھے کوئی آ کے جو دھوکہ دے دو، تو ہمارے سیاستدان تو بڑے بادشاہ ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے، ہنر ان کو بہت آتا ہے دھوکہ دینے کا، وہ دیتے رہیں گے، عوام دھوکہ کھاتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور جی میں مدینے کے ایک چینل کو انٹرویو دے رہا ہوں، میں آپ کو جی بتاؤں جی سر. کہ یہ جو کچھ بھی پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے. یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کمزور کرو. جب پاکستان کی معیشت کمزور ہوگی، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمزور ہوگی، اس کو دبانا بہت آسان ہو جائے گا. یہ بالکل. ساری چیزیں جان بوجھ کر کی گئی ہیں. جی تو سر ان سے نکلا کیسے جا سکتا ہے؟ بس دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ یہ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. آپ لوگ بڑے اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جی ان سے بھی فریاد کرے کہ یہ جتنا ڈیمیج کم ہو سکتا ہے اس مدت میں، مہینے سوا مہینے میں جو رہ گئے ہیں، تو جی آنے والے جو ہوگا اس کے لیے بہت چیلنج ہے. لیکن یہ کہ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آنے والوں کے پاس آدمی کیسے ہوں گے. بالکل. اگر وہ بھی اسی طریقے سے رن آف دی مل لوگوں کو لے آئیں گے تو پھر یہی سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن اگر پاکستان سے اور پاکستان کی معیشت سے اور اس کے عوام سے اگر ہمدردی ہوگی اس کو، جی تو پھر وہ بہترین ٹیم لائے گی. اور اگر بہترین ٹیم آئے گی تو انشاءاللہ وہ ضرور نکالے گی. ایسی جی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ناممکنات میں سے ہے، بالکل سر. بالکل نہیں ہے. اس کو نکالا جا سکتا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، 2 سے 3 سال میں ہم پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. جی بالکل سر، عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. سر آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے ہمارے ساتھ ماہر اقتصادیات جناب ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب. انہوں نے بالکل اچھی باتیں کہیں کہ عوام کو خود یہ سوچنا ہوگا کہ عوام کے ساتھ کیا دھوکہ ہو رہا ہے، کیا فراڈ ہو رہا ہے. معیشت کے نام پر ان کا بالکل صحیح کہنا تھا کہ جو اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں وہ اعداد و شمار حقائق سے بالکل منافی ہوتے ہیں. اصل حقائق وہ نہیں ہوتے جو جیسا کہ کل بجٹ میں بھی کہا گیا کہ اتنے فیصد ترقی ہو گئی ہے اور برآمدات پاکستان سے بیرون ملک چیزیں پاکستان سے جو بنائی گئی چیزیں ہیں، پاکستان کی مصنوعات بیرون ملک زیادہ بھیجی جا رہی ہیں اور باہر سے چیزیں کم آ رہی ہیں، اور جو خسارہ ہوتا ہے بجٹ کے دوران وہ بھی کم ہو گیا ہے، اور سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے، انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے. یہ صرف اور صرف جو اعداد و شمار کل پیش کیے گئے ہیں وزیر خزانہ صاحب کی تقریر میں، وہ صرف اور صرف ایک دکھلاوا تھا. اور بالکل یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ عوام کو ذرا یہ دکھلانا تھا کہ ان کی معاشی کارکردگی کیا رہی ہے، تاکہ عوام سے ووٹنگ کے لیے دوبارہ سے عوام کو ابھارا جا سکے. اور اگر عوام خود اگر اس بات کا جائزہ لے کہ ملک میں روپے کی قدر کس قدر گر گئی ہے اور ڈالر کتنا اوپر چلا گیا ہے، اور اسی طرح پاکستان کے اندر جو دیگر جو عام اشیاء ہیں وہ کتنی مہنگی ہوئی ہیں، ان میں کتنا عوام کو فائدہ ملا ہے، اس سے عوام خود ہی فیصلہ کر سکتی ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے، ماہر اقتصادیات ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، آپ کیا فرمائیں گے؟ بجٹ 2018 جو پیش کیا گیا ہے، اس میں جو حقائق جو اعداد و شمار بتائے گئے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ وہ حقائق کے منافی ہیں، اصل اعداد و شمار یہ نہیں ہے جو بیان کیے گئے ہیں. اور پھر دوسری طرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بجٹ ہے یہ عوام دوست ہے یا عوام دشمن ہے؟
یہ 1890 ارب रुपए کے خسارے کا بجٹ ہے جی یہ غیر حقیقت پسندانہ ہے جی حقائق کے بجائے انہوں نے مفروضوں پر اس کو بنایا ہے اور یہ جو معیشت کو چیلنجز اور خطرات ہیں ان سے نمٹنے کی قطعی کوئی صلاحیت نہیں رکھتا جی یہ بجٹ 1 جولائی سے نافذ العمل ہونا ہے مگر اس سے بہت پہلے یہ بجٹ جو ہے بے معنی ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ بجٹ تقریر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صوبوں کو جو ہم پیسہ نیشنل جو ہے وہ NFC ایوارڈ کے تحت دیتے ہیں وہ پیسے جیسے 286 ارب 286 بلین وہ خرچ نہیں کریں گے بلکہ فاضل رکھیں گے تاکہ ہمارا بجٹ خسارہ کنٹرول میں رہے صوبے تو پہلے ہی الزام لگا رہے ہیں کہ جی آپ ہمارا استحصال کر رہے ہیں تو آپ نے ان سے کوئی وعدہ بھی نہیں لیا ہے تو وہ تو ابھی بجٹ جو اگلے چند دنوں میں پیش کریں گے تو وہ بھی خسارے کا بجٹ ہی ہوگا تو یہ جو 286 ارب کا آپ نے فاضل بجٹ کی ایک توقع خود بخود لے لی ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے تو وہ تو پھر آپ کا بجٹ خسارہ تو بڑھ جائے گا پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ بنیادی فارمولہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ خود یہ کہتا ہے کہ جی میں نے ٹیکس چوری کی ہے میں نے قومی دولت لوٹی ہے میں نے رشوت لی ہے میں نے اسمگلنگ کی ہے میں نے ناجائز طریقے سے دولت کمائی ہے وہ اس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 سے 5% تک ٹیکس دے کے ہم اس کو ریگولرائز کر دیں گے اس میں بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اثاثے آپ کے ملک میں ایک بلڈنگ موجود ہے پراپرٹی ہے اور بینکوں میں پیسے پڑے ہیں شیئرس ہیں ان کو کس خوشی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم ایمنسٹی دے رہے ہیں جب آپ کی دسترس میں ایک یہ چیز موجود ہے تو ان سے آپ قانون کے مطابق نمٹیں ہیں اور میں نے ریسرچ کر کے بتایا تھا کہ اگر آپ یہ کریں تو 2000 ارب روپیہ کی ہمیں اضافی آمدنی ہوگی اس کے بجائے یہ ٹیکس ایمنسٹی دے رہے ہیں اور پھر اسٹیٹ بینک میں سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے کہ پاکستان سے دولت لوٹ کے جو باہر بھیجی گئی ہے اس کو لانے کے لیے وہ باتیں کر رہے ہیں وہ تو بڑا عرصہ لگے گا آتی ہے نہیں آتی ہے ایک سوالیہ نشان ہے مگر کوششیں کرنی چاہیے مگر سوال یہ ہے کہ خود سپریم کورٹ کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کوششیں جاری رہیں مگر حکومت کو یہ احکامات دے کہ جو اثاثے آپ کی دسترس میں ہیں ملک میں موجود ہیں جس کی تفصیلات آپ کو پتہ ہیں جو آپ سے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو تو آپ اس سے تو گورنمنٹ کی ڈیوز وصول کریں تو وہ اگر ہو جائے گی تو اس سے تو کافی پیسے مل جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ٹیکس ایمنسٹی لاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا اس سے پھر سختی سے نمٹا جائے گا مگر انہوں نے اس میں پھر کہا ہے کہ اگر ایک آدمی نان فائلر ہے تو 40 لاکھ سے زیادہ پراپرٹی نہیں لے سکتا لیکن اگر وہ ٹیکس ریٹرن فائل کر کے 100 روپے کا ٹیکس دے دے ایک سال میں 100 صرف 100 روپے کا تو وہ 15 کروڑ کی پراپرٹی خرید سکتا ہے گا تو یہ کون سا طریقہ کار ہے یہ تو ناجائز سی بات ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کروڑوں لوگوں کو کروڑوں روپے کے لوگوں کو چھوٹ دے رہے ہیں مراد دے رہے ہیں ٹیکس چوری کی معافی دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں کروڑوں افراد پاکستان کے کروڑوں افراد جو ڈرائیور ہیں چوکیدار ہیں لیبرس ہیں ہاؤس وائف ہے جن کی آمدنی 2 لاکھ 1 لاکھ روپے سال ہے وہ اگر موبائل میں کچھ پیسہ ڈلواتے ہیں تو آپ ان سے ٹیکس کاٹ لیتے ہیں حالانکہ 4 لاکھ سے نیچے تو ٹیکس ہے ہی نہیں مگر ان سے کاٹ لیا جاتا ہے اسی طرح سے کسی ایک شخص کے ریٹائرڈ آدمی ہے خاتون خانہ ہے اس کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے پڑا ہے جس سے اس کو 5 لاکھ روپے سود یا منافع ملتا ہے اس 5 لاکھ پہ بھی 5,000 پہ بھی آپ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں تو یہ وہ ایک اسپیشلی غیر آئینی انہوں نے اس میں چیزیں رکھی ہیں تو اور ساتھ میں جو زیادتی کی ہے ہمارے قوم کے ساتھ وہ یہ کیا کہ معیشت کی شرح نمو کا ہدف کم کر دیا ہے اور برآمدات کا ہدف بھی کم کر دیا ہے اور ترقی کے دعوے کر رہے ہیں وہ سی پیک کیا کہاں گیا آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اس حکومت نے ایک بنایا تھا ویژن 2025 اس میں یہ لکھا تھا کہ 2018 اور اس کے بعد ہماری معیشت کا جو گروتھ ریٹ ہے جی ڈی پی گروتھ ریٹ شرح نمو وہ 8% سے زیادہ رہے گی اب آپ 5.8% اور 6.2% کی بات کر رہے ہیں وہ بھی آرٹیفیشل ہے مصنوعی ہے اس پہ بھی ہمیں اعتراضات ہیں لیکن اس میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ وہ جو 8% سے زیادہ کا شرح منافع وہ تھا شرح نمو وہ تو آپ نے اس کی ٹانگ توڑ دی اسی طریقے سے 2018 میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ہمارا ایکسپورٹ کا ہدف تھا $35 بلین 35 ارب ڈالر اس کے مقابلے میں ہمیں حاصل ہوا صرف 24 یا 25 ارب ڈالر تو 11 ارب ڈالر کی شارٹ فال ہو گئی تو پھر یہ برآمدات بھی آپ کم ہو رہی ہے اگلے سال کا ہدف بھی کم ہے شرح نمو بھی کم ہو رہی ہے روزگار کے مواقع بھی میسر نہیں آ رہے قرضے بھی بڑھ رہے ہیں ٹیکس ایمنسٹی بھی آپ دے رہے ہیں تو معیشت کو کیا حاصل ہوا عوام کو کیا ملا یہ وہ بنیادی سوال ہے
جو ہمیں ان کو جواب دینا چاہیے کہ یہ ٹارگیٹس انہوں نے کیوں کم کیے ہیں اس کے بعد. سر بالکل آپ نے زبردست باتیں فرمائی. تو کیا اس جو بجٹ پیش کیا گیا ہے ابھی تو اس کے کچھ مراحل باقی بھی ہیں, تو جو اعتراضات ہیں کیا اس پہ سپریم کورٹ بھی ایکشن لے سکتی ہے یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس میں تبدیلی ہو جائے؟ دیکھیے اس کا مجھے تو امکان نظر نہیں آتا, کیونکہ میں آپ سے قرضوں کی معافی کا ایک مقدمہ چل رہا ہے جی. اور اس میں یہ طے ہوا, اس میں سپریم کورٹ نے 2007 میں نوٹس لیا تھا. میں نے بھی ایک چیف جسٹس کو خط لکھا تھا کہ جناب یہ غیر آئینی اسٹیٹ بینک کے غیر قانونی غیر آئینی سرکولر کے تحت پارٹنرشپ ایکٹ کے تحت یہ طاقتور طبقوں کے جو ہے قرضے معاف کیے گئے ہیں, جس میں وزرائے اعظم اور ان کے خاندان کے لوگ بھی شامل ہیں ماضی میں. تو انہوں نے یہ کہا تھا چیف جسٹس نے کئی سال 2009 میں کہ ہم اس کا جائزہ لیں گے. اب 8 سال تو ہو گئے, وہ ابھی تک تو نہیں کیا. تو اسی طریقے سے یہ جو انہوں نے لیا ہے خود نوٹس لوٹی ہوئی دولت کو باہر سے واپس لانے کا, وہ اچھی قدم ہے. لیکن جو ملک کے اندر موجود دولت ہے اس کی وہ بھی نہیں بات کر رہے, سیاسی پارٹیاں بھی بات نہیں کر رہی ہیں, طاقتور لوگ بھی نہیں کر رہے, میڈیا بھی نہیں کر رہا. تو اس کی بات تو کوئی کر ہی نہیں رہے جہاں سے کہ اصل میں پیسے ملنے ہیں. تو ہمارا کلچر وہی ہے کہ طاقتور طبقوں کو مراد دینے کے لیے سب لوگ اکٹھے ہیں, ہمارے ریاست کے ستون بھی اکٹھے ہیں بدقسمتی سے. جی. تو سر یہ جو آپ نے جو ابھی بجٹ کے اوپر آپ نے بہت ساری باتیں کہیں اور بہت سے جو اعتراضات ہیں ان کے بھی آپ نے سامنے لے کر آئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے 5 بجٹ پیش ہوئے ہیں یا حکومت کی جو پچھلے 5 سالہ کارکردگی رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیے میں تو آپ کو یہ صرف بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 5 برسوں میں انہوں نے خود حکومت نے جو معیشت کی شرح نمو کے آداب رکھے تھے خود, جو بہت کم تھے, وہ 5 سال لگاتار وہ آداب حاصل نہیں ہوئے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ 2015 میں ہماری برآمدات گری, اس کے بعد 2016 میں ہماری برآمدات مزید گری, اس کے بعد 2017 تک ہماری برآمدات مزید گری. تو 3 سال تک یہ برآمدات گرتی رہی اور حکومت نے کوئی پرواہ نہیں کی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہمارا جاری حسابات کا خسارہ تھا وہ $4.8 ارب میں 2016 میں تھا, وہ بڑھ کے $12.1 ارب بڑھ گیا, جس کی وجہ سے یہ بحران کا شکار ہو گئی. اور جس وقت ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف بیان دیا 22 اگست کو, اس کے بعد سے پاکستان میں ایک افراتفری شروع ہو گئی, حکومت پر الزامات لگنے شروع ہو گئے. اور اسٹیٹ بینک نے نومبر 2016 میں جو رپورٹ جاری کی اس میں جان بوجھ کر جو بحران تھا وہ اس کو کم کر کے بتایا اور یہ کہا کہ جاری حسابات کا خسارہ 2017 میں کوئی $1.5 ارب سے زیادہ رہے گا, حالانکہ نظر آ رہا تھا کہ 8-10-12 ارب ہوگا. تو سب نے انڈر پلے کیا اس کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے یہاں جو فیوڈل کلچر ہے اس میں اب اپوزیشن بھی اس بل پر, اس جو بجٹ آیا اس پر اعتراض کر رہی ہے, ایمنسٹی پہ بھی اعتراض کر رہی ہے. میں نے تو ان کو صرف ایک بات کہی ہے, اگر آپ سنسیئر ہیں کہ یہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جو ہے یہ غلط دی گئی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم واپس عام حکومت میں آ گئے تو ہم اس کو الٹ دیں گے, وہ میں نے کہا وہ جب آئیں گے. آج یہ ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں یہ لکھا ہے کہ ہم صوبوں سے کہیں گے کہ وہ پراپرٹی کے ڈی سی ریٹ ختم کر دیں. ڈی سی ریٹ جو ہے وہ صوبوں کا اختیار ہے, وفاق کا اختیار نہیں ہے. تو اگر صوبے یہ کر دیں آج کہ اپنے پراپرٹی, اپنے جو صوبے میں پراپرٹی ہے اس کے ڈی سی ریٹ کو مارکیٹ ریٹ کے برابر لے آئیں, جو کہ ان کے جو ہے اس مینیفیسٹو میں بھی لکھا ہے, خاص طور سے تحریک انصاف کے 12 کروڑ کی پراپرٹی جو ہے وہ 2 کروڑ میں بک رہی ہے, تو 10 کروڑ کا کالا دھن ہے جس پر یہ ایمنسٹی اب دے رہے ہیں. تو اگر یہ اس کو ٹیکس ایمنسٹی کو مارکیٹ ریٹ پر لے آئیں جو ان کا اختیار ہے اور ان کی ذمہ داری ہے, تو اسی دن پراپرٹی پر جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہے وہ ختم ہو جائے گی, پھر تو انفیکٹو ہو جائے گی. تو یہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم واپس آ کے جو اقتدار میں آ کے کریں گے. اگر یہ آج نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں طاقتور طبقوں کو نوازا جا رہا ہے, غلط کام کیے جا رہے ہیں, اس میں صوبے وفاق کے ساتھ برابر کے شریک ہے, گٹھ جوڑ ہے, اور مخالفت جو ہے وہ ایک سیاسی کھیل ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس کا ایک اور ثبوت بھی ملا ہے, اور وہ ثبوت یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی حکومت نے بڑھا دی ہے. جی بالکل. تو جب پیٹرولیم لیوی آپ بڑھاتے ہیں تو صنعتوں کی پیداواری لاگت بڑھ جاتی ہے. جب صنعتوں کی پیداواری لاگت بڑھ جاتی ہے تو ہماری برآمدات کمپیٹ نہیں کر سکتی, تو ہماری برآمدات گرتی ہیں. تو اس حکومت کے دور میں $3 ارب کی برآمدات گر گئی پیکیج دینے کے بجائے. باوجود اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ بڑھائے تھے IMF کے کہنے سے, اور بجلی کے نرخ بڑھائے تھے, گیس کے نرخ بڑھائے تھے, اور صوبے اس معاملے میں مکمل طور سے ان کو سپورٹ سی حکومت کے جی آپ بڑھاتے جائیں
اور سب نے مل کے زرعی ٹیکس نہیں لگایا, پراپرٹی پہ ٹیکس نہیں لگایا, یہ بڑھا کے برآمدات کو گرا دیا, تو صوبے اس جرم میں وفاق کے ساتھ برابر کے شریک ہے. اب جو یہ پیٹرولیم لیوی ہم نے پر ٹیکس بڑھا دیا ہے, اس سے پھر صنعتوں کی لاگت بڑھے گی, برآمدات متاثر ہوں گی. اب پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے, معیشت کو خطرہ صرف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارا بجٹ, ہمارا بیرونی شعبے میں جو بحران ہے, تو آگے چل کے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا, اور آئی ایم ایف پاکستان کو قرضے دیتا ہے امریکہ کی اجازت سے, امریکہ کی مرضی سے, اور وہ ہمیں ڈو مور کے لیے کہے گا وار آن ٹیرر میں, اور ڈو مور کا مطلب ہے سلامتی کو داؤ پہ لگانا. اس لیے اب محترم پاکستانیوں کا فرض ہے کہ اگر حکومت کے ساتھ اپوزیشن بھی اعتراض نہیں کر رہی, صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں, تو قوم اس کے کھڑی ہو کہ یہ جو ناجائز قسم کے فیصلے ہیں جس سے معیشت تباہ ہو رہی ہے, عوام تباہ ہو رہے ہیں, اور جو ہے سلامتی کو خطرات ہیں, ان کو روکا جا سکے. بالکل بالکل سر, آپ نے درست فرمایا کہ ایک طرف خسارہ بڑھ رہا ہے اور برآمدات کو کم کرنے کے لیے جو ان کی پالیسیاں ہیں وہ خراب طرح سے بنائی جا رہی ہیں, تو جو پھر اس کا مطلب تو سر یہ ہوا, جو خسارہ اور یہ سب پالیسیاں جو غلط پالیسیاں اپنائی جا رہی ہیں, تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا سر کہ ہمیں دوبارہ سے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا قرضوں کے لیے, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب قرضے آئی ایم ایف سے نہیں لی جائیں گے بلکہ چائنا کی طرف بھی دیکھا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, قرضوں کا جو ایک انبار ہے, یہ سلسلہ ہے, یہ مزید بڑھے گا اور رکے گا نہیں؟ یہ اس میں کسی کو ہمیں شبے کی گنجائش نہیں ہے. اس حکومت کے دور میں دسمبر 16 سے دسمبر 17 کے 12 مہینے میں ہماری جو بیرونی قرضے ہیں اس میں 13 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے, 13 بلین ڈالر, اور اکتوبر 16 سے اب تک ہمارے ریزروز میں اسٹیٹ بینک کے 7.5 ارب ڈالر کی کمی ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ اس مختصر مدت میں 20.6 ارب ڈالر کا ٹیکہ لگا. بالکل. تو چائنا وہ خلا پور نہیں کر سکتا جو پاکستان کو درکار ہے, وہ مغرب کی مدد سے آئی ایم ایف کر سکتا ہے. چین تو آپ کو شارٹ ٹرم دے گا, اور چین نے جو ہمیں سی پیک میں جو کچھ دیا ہے, تو ہمارا تجارتی خسارہ چین کے ساتھ 4 سال کا 36 بلین ڈالر تو ہم نے خود چین کو دے دیے. تو یہ جو پاکستان کی ریکوائرمنٹس ہیں, یہ آئی ایم ایف کے علاوہ چین وہ پوری نہیں کر سکتا. اور اب یہ جو ٹیکس ایمنسٹی سے کچھ تھوڑا بہت ان کو پیسہ ملے گا, جو ڈکلیئر ہوگا وہ واپس بھی چلا جائے گا کئی طریقوں سے. تو جلد یا بدیر اگلی حکومت, یہ نہیں, اگلی حکومت آئی ایم ایف کے پاس جائے گی, ان کی شرائط مانے گی, سیاسی شرائط امریکہ کی مانے گی, روپے کی قدر گرائے گی, عوام بجلی پیٹرول گیس کے نرخ بڑھائے جائیں گے, جس سے پاکستان کی معیشت تباہ ہوگی, سلامتی کو خطرہ ہوگا, عوام کی تکالیف بڑھیں گی. یہ اب فیصلہ قوم کو کرنا ہے کہ تمام تر وسائل کے باوجود فیوڈل کلچر کی وجہ سے مناسب پالیسیاں نہیں بنا کے چوروں کو مراد دے کر ہم اپنی سلامتی اور معیشت دونوں کو خطرات پہ ڈال رہے ہیں. اور آئی ایم ایف کے پاس جانا اگلی دفعہ وہ خودکشی کے مترادف ہوگا, کیونکہ اس وقت پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں کچھ معاملات میں جو ہے ایکشن لینے سے ہچکچاہٹ دکھائی تھی, مگر جب وہ قرضے کی ضرورت ہوگی اور آپ کے ریزرو جو ہے غائب ہو جائیں گے, آپ کی طرح اڑ جائیں گے, اس وقت آپ گھٹنوں کے بل جائیں گے اور تمام شرائط مانیں گے. اس سے بچنے کا آج راستہ ایک مہلت ہے جس سے اس بجٹ میں بہرحال فائدہ نہیں اٹھایا گیا. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ جو بجٹ حالیہ بجٹ بنایا گیا ہے اس میں خسارہ اور جو پالیسیاں ہیں کچھ ایسی رکھی گئی ہیں جو بظاہر تو ایک اچھا بجٹ نظر آ رہا ہے اور عوام دوست نظر آ رہا ہے, لیکن پس پردہ اگر جا کر ان حقائق کو تلاش کیا جائے تو حقائق اور نتیجہ جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ یہی سامنے آتے ہیں کہ مہنگائی پاکستان سے کم نہیں ہوگی, غربت بھی بڑھتی رہے گی اور بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. اور پاکستان کی چاہے موجودہ حکومت ہے یا آنے والی حکومتیں جو بھی ہوں گی, ان کو مجبوراً اور لامحالہ ضرور اپنے جو خسارہ ہوگا اس کو کم کرنے کے لیے, اس کو پورا کرنے کے لیے قرضے لینے پڑیں گے. اور ظاہر سی بات ہے جن ملکوں سے قرضے حاصل کیے جائیں گے وہ ملک قرضے پاکستان کو ایسے ہی تو نہیں دے دیں گے, بلکہ وہ ملک کچھ ایسی شرائط رکھیں گی جو پاکستان کے سالمیت کے بھی خلاف ہوں گی. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب ڈاکٹر وقار مسعود صاحب نے, سابق سیکرٹری خزانہ رہے اور ماہر معیشت ہیں. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. وعلیکم السلام, اور مجھے بہت خوشی آپ سے بات کرتے ہو. جی سر, 2018 کا بجٹ پیش ہوا ہے,
اعتراض یہ کیے جا رہے ہیں کہ اس میں جو اعداد و شمار بتائے گئے ہیں اور جو متوقع جو نتائج بتائے گئے ہیں اس میں لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ غلط ہیں، بلکہ مجموعی صورتحال حکومت کی جو دیکھی جائے پچھلے 5 سالوں میں، وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ معاشی حالات جو ہے پچھلے 5 سالوں میں اچھے نہیں ہوں بلکہ ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں 2018 کے بجٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عوام دوست ہے، پاکستان دوست ہے، یا عوام دشمن اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، حکومت کی کارکردگی پہلے 3 سالوں کے اندر جی قابل رشک رہی ہے، اور جو بھی کچھ ترقی ہوئی اور جو اصلاحات کا عمل ہوا وہ بہت مثبت تھا، پائیدار تھا۔ جی لیکن اس کے بعد ان کی نگاہیں معیشت سے ہٹ گئیں، مسائل رہے ہوں گے جو آپ کی علم میں بھی ہیں، اور پھر بالآخر یہ ہوا کہ منسٹر صاحب بھی یہاں نہیں رہے، اور اب جو ٹیم ہے اس کو لگانے میں بھی تاخیر ہوئی، اور اب اس وقت جو سخت اقدامات کی ضرورت ہے اس سے تو انہوں نے اجتناب کیا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ یہ بجٹ جو ہے وہ یعنی اس میں مقبولیت کا تو عنصر ہے، لیکن یہ جو معاشی تقاضے ہیں اور معاشی مشکلات کی درپیش ہے ملک کو، ان کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے، اور ان سے نمٹنے کے لیے اور ان سے نبردآزمہ ہونے کے لیے جو ضرورتیں ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، لیکن ایک اور وجہ جو اعتراض لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو بجٹ خسارہ ہے وہ جو حالیہ بجٹ ہے اس میں مزید بڑھے گا، اور پھر جو ابھی پیٹرولیم لیوی جو ٹیکس جو آیا ہے اس کے اوپر جو پیٹرولیم مصنوعات پہ جو مزید ٹیکسز لگائے جائیں گے تو اس سے مصنوعات مہنگی ہوں گی، برآمدات پاکستان کی کم ہو جائیں گی۔ تو جب برآمدات کم ہوں گی تو پھر خسارہ کیسے پورے ہوگا اور پھر قرضے باہر سے لینے پڑیں گے، تو قرضوں کا جو سلسلہ ہے اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے تو پھر پاکستان کی سالمیت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ دیکھیے میں تفصیل سے مسلسل لکھ بھی رہا ہوں جی اس وقت دیر بھی ہو گئی ہے، ہمیں جو فنڈ سے پروگرام کرنا ہوگا پاکستان کو بالآخر دوبارہ، اور جب وہ پروگرام کریں گے تو اس میں یقیناً اس طرح کی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں شاخرچیاں، جناب آپ نے ٹیکس جو ہے وہ 35% سے افراد کے لیے اس کو 15% پہ لے کر آ گئے ہیں، اور جو ٹیکسیبل انکم کی لمٹ ہے اس کو 4 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کر دیا ہے، جس سے آدھے ٹیکس پیئر موجودہ جو ہیں وہ گھر بھیج دیے گئے ہیں۔ اور مطلب یہ کہ پہلے ہی ہمارے ملک کے اوپر بڑا یہ لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے یہاں لوگ ٹیکس کم پے کرتے ہیں، جو آدھے ٹیکس گزار تھے ان کو کہہ دیا کہ بھائی آپ کیوں تکلف کر رہے ہیں، آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کی باتیں ہیں، یعنی کہ جو فزیکل ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ یہ بجٹ ان کا بنتا بھی نہیں تھا، بالکل سر، یہ تو اس کو استعمال بھی نہیں کر رہے ہوں گے، یہ 31 مئی کو چلے جائیں گے۔ جی بالکل سر، لہذا مطلب یعنی اس میں وہ سنجیدگی ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو ڈیلیور نہیں کرنا۔ بالکل۔ تو سر جو ٹیکسوں والا سلسلہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے ٹیکس ریٹ بالکل کم کر دیا ہے، اس سے تو پھر بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا، تو لیکن جو عام ایک غریب آدمی ہے وہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک موبائل میں اگر ریچارج کرتے ہیں تو اس پر بھی ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، حالانکہ وہ ٹیکس کی جو ریشو مقرر کیے گئے اس حد تک تو وہ پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں، بڑے امیر طبقہ ہے، ان کو تو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے، جو غریب ہے وہ مزید بیچاری پس جاتی ہے۔ دیکھیں یہ باتیں تو پہلے سے جڑی ہوئی ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی اس میں رد و بدل ہوا ہے اس صورتحال کے اندر جس کا تدارک کرنا ہوگا۔ اس وقت جو آپ نے سب سے پہلے بات رکھی ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 4.9% کا ڈیفیسٹ ہے، یعنی 5 کا تو خود مان رہے ہیں، لیکن اگر آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں، پیٹرولیم لیوی کی آپ نے بات کی ہے، پیٹرولیم لیوی کا تو صرف ابھی امینڈمنٹ لے کر آئے ہیں، یہ تو جب تک پاس ہوگا اس کے پاس ہونے کے امکانات بھی کم ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 130 ارب روپے اس مد میں ڈال لیے ہیں۔ 170 ارب روپے کے ریوائزڈ ایسٹیمیٹ ہیں اس سال کے، اگلے سال کے لیے انہوں نے 300 ارب روپے کی پیٹرولیم لیوی کا ریونیو رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے اور بہت سارے جو ہیں ریونیو کے ایسٹیمیٹس پڑے ہوئے ہیں جن کو اگر جوڑا جائے تو یہ موجودہ بجٹ ہی 6% سے زیادہ کا ہے۔ بالکل۔ تو سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والی حکومتوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے وہ اس بجٹ کو تبدیل کر دیں گے۔
جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، بہت سینئر پاکستان کے سابق سیکرٹری خزانہ بھی تھے. تو ہمارے ساتھ جو مجموعی طور پر اگر ہم تینوں اپنے مہمانوں کی بات کریں جو تینوں ماہر معیشیات تھے اور ماہر اقتصادیات تھے، ان کی جو گفتگو تھی اس گفتگو سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں مفروضے اور جو فرض کی گئی چیزیں ہیں ان سے جو حاصل ہونے والی آمدنی ہے، جو ریونیو اکٹھا ہوگا، وہ مفروضوں پر قائم کیا گیا ہے. اور وہ مفروضے بھی ایسے ہیں کہ وہ پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ پیٹرولیم لیوی کی جو لیوی پر جو ٹیکس رکھا گیا اس کی مد میں 300 ارب روپے کا کہا گیا کہ وہ حاصل ہوگا، لیکن اب یہ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، مصنوعات بڑھیں گی یا نہیں بڑھیں گی، اب یہ ایک نیا سلسلہ ہے اور نیا اس پہ نئے سوالات اٹھیں گے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ اس پر ٹیکس لگا دیں گے، پیٹرولیم کی مصنوعات مزید بڑھ جائیں گی، ٹیکسٹائل مہنگی ہو جائیں گی، ٹیکسٹائل چیزیں بننے والی مصنوعات اور زیادہ مہنگی ہو جائیں گی، پھر اس کا براہ راست نقصان پاکستان کو بھی ہوگا اور عوام کو بھی ہوگا. تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو بجٹ ہے 2018 کا، اس میں زیادہ تر جو اہداف رکھے گئے ہیں اس میں خسارہ زیادہ نظر آ رہا ہے. اور بظاہر عوام کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ فلاں چیزیں سستی ہو گئی ہیں اور پینشن میں اضافہ ہو گیا ہے اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، لیکن حقائق کے بالکل برعکس نظر آتا ہے یہ بجٹ. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے، جماعت اسلامی سے تعلق ہے. السلام علیکم، بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا ہمیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر آپ کیا فرمائیں گے کہ کل گرما گرمی اور بڑی ایک جنگ چلی ہوئی تھی اور بجٹ پیش بھی ہو گیا اور تقریر بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، تو بہت سیاستدان بھی اعتراض کر رہے تھے، بہت دیگر لوگ بھی اعتراض کر رہے تھے کہ بجٹ پیش نہیں ہونا چاہیے. تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ 2 ماہ کی جو حکومت ہے، 1 ماہ بچا ہے بلکہ، تو انہوں نے یہ بجٹ پیش کیوں کر دیا؟ اخلاقی طور پر کیا جواز بنتا تھا کہ یہ لوگ بجٹ پیش کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن یہ بجٹ کئی حوالوں سے متنازع ہے. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 156 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے، جی اس کی آرٹیکل 1 ہے جس میں NEC ہے، اور اس NEC کے مطابق جو PSDP ہے، یعنی جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹ ہوتے ہیں پاکستان کے، اس پہ چاروں وزرائے اعلیٰ کو آن بورڈ کیا جاتا ہے. جی بالکل. لیکن NEC کا جو اجلاس ہوا ہے نیشنل اکنامک کونسل کا، اس میں 3 وزرائے اعلیٰ نے بائیکاٹ کیا. اس پہ ان کے ترقیاتی اسکیموں کو، جو 3 صوبے کے ترقیاتی اسکیمیں ہیں، ان پر ریفلیکٹ نہیں کیا گیا. اور چھوٹے صوبہ جو پنجاب ہے اس کا وزیر اعلیٰ موجود ہی نہیں تھا. تو ایک طرح سے تو جو PSDP کا ان کا پورا پروجیکٹ ہے، ان کا پورا پروگرام ہے، تو اس غیر قانونی ہو گیا. بالکل. اسی میں جو 156 آرٹیکل ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے NEC کے اندر پاکستان کے تمام صوبوں کی ایکویٹیبل پروگرس اور ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن یہ جو بجٹ انہوں نے دیا ہے اس میں پنجاب کے اسکیمیں تو زیادہ ریفلیکٹ کی گئی ہیں، زیادہ پیسہ پنجاب کے اندر لگایا گیا ہے، جبکہ باقی صوبوں کو نظر انداز کیا گیا ہے. جی تو گویا یہ جو بجٹ ہے ایک تو غیر قانونی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی یکجہتی اور سالمیت کے اوپر ایک قسم کا حملہ کیا گیا ہے. باقی بجٹ کو اگر آپ دیکھ لیں تو میں اس کو فائنینشیل ٹیررزم بھی کہوں گا اور فائنینشیل فاشزم بھی کہوں گا. اس میں آپ 3 چھوٹے صوبوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور عددی اکثریت کی بنیاد پر یا وفاق حکومت کی بنیاد پر جو بڑے صوبے ہیں اس کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. اس بجٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ خسارے کا بجٹ ہے، اور اس خسارے کے بجٹ میں اس وقت 1800 ارب روپے کا جو ہے وہ خسارہ ہے، اور حکومت کو معاملات چلانے کے لیے تقریباً 2300 ارب روپے کا وہ قرضہ لینا پڑے گا. جو 54% ہماری آمدن ہے وہ تو قرضوں کی ادائیگی اور سود کی ادائیگی میں بین الاقوامی ساہوکار ادارے جو ہیں اور ممالک جو ہیں ان کے پاس چلے جائیں گے. آپ کے پاس صرف 46% رہ جائے گا جس میں آپ نے ملک کا نظام چلانا ہے. جو گردشی قرضے ہیں وہ بھی 1000 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں، اور وہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے. جو آپ کا تجارتی خسارہ ہے وہ آپ کے جو امپورٹ ہے وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں، آپ کے جو ایکسپورٹ ہیں وہ مسلسل کم ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں معیشت جو ہے وہ زبحالی کا شکار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ ایک تو ان کو قانونی طور پر اختیار نہیں ہے کہ 5 سال میں 6 چھٹا بجٹ پیش کریں، اور جس حکومت کے خود اپنے
चंद दिन रहते हैं, उनको ये मैंडेट नहीं है कि वो आइंदा 5 साल का बजट पेश करें, ये अपनी मैंडेट से ओवरस्टेपिंग की है। फिर बजट किस शख्स ने पेश किया है, वो खुद ईवान का हिस्सा नहीं है, वो खुद मुंतखब फर्द नहीं है, और उनको वफाकी वजीर इस बजट को पेश करने के लिए बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ ये वोटर की बेइज्जती है, और ये वोट की बेइज्जती है। इंसल्ट है वोटर का भी और इंसल्ट है वोट का भी। तो एक तरफ ये एक, फिर आप देखें कि इसमें जो सबसे ज्यादा मुतासिर इलाके हैं खैबर हैं और फिर फाटा है। हमने मुतालबा किया था कि फाटा के लिए 3% NFC दिया जाए और 1000 अरब रुपए का डेवलपमेंटल पैकेज दिया जाए, लेकिन फाटा को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है। साथ साथ जो NFC अवार्ड है, वो NFC अवार्ड हुकूमत नहीं दे रही, क्योंकि एक दस्तूरी तकाजा है, और उस दस्तूरी तकाजे को पूरा किए बगैर बजट गैर कानूनी हो जाता है। तो हमने तो इस बजट को सेनेट के अंदर बहसियत के रुकनी सेनेट हमने इसको मुस्तरद कर दिया है, और हमने इसे फाइनेंशियल टेररिज्म और फाइनेंशियल फाशिज्म करार दिया है। जी, तो सर बिल्कुल आपने सेनेट के अंदर जैसे कहा कि इसको मुस्तरद कर दिया, तो क्या अब अमली तौर पर तो सर ये बन गया है ना, हिस्सा अब बन गया है, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाली जो गवर्नमेंट होगी केयर टेकर, वो इसको खत्म कर सकती है, या फिर उसके बाद मुंतखब हुकूमत जो आएगी वो इसको खत्म कर देगी? मैं समझता हूँ आने वाली जो भी हुकूमत हो, उनका ये फर्ज बनता है कि वो इस गैर कानूनी बजट को एक तरफ रख लें और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए, कानूनी तकाजे पूरे करने का मतलब यह है कि NSC अवार्ड दिया जाए। कानूनी तकाजे पूरे करने का मतलब यह है कि 156 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला को ऑन बोर्ड किया जाता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वसाइल की, वो तकाजे पूरे किए जाएं और उसकी बुनियाद पर एक नया ऐसा बजट दिया जाए जो आवाम के मसाइल का, जज्बात का, एहसासात का आईनादार भी हो और पूरे पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल भी हो। बिल्कुल सर, एक और एतराज़ ये किया जाता है अवाम की तरफ से कि जमात इस्लामी के चूँकि कुर्बतें ज़्यादा नून लीग की तरफ रही हैं और सेनेट के इलेक्शन में भी वोटिंग के हवाले से भी इत्तेहाद रहा, तो आप लोगों के ऊपर एतराज़ ये उठाया जा रहा है कि क्यों जमात इस्लामी ने मजबूर नहीं किया नून लीग को कि वो ये बजट पेश ना करे और फिर एक ऐसे शख्स के हवाले ना करे, तो कानूनी तौर पर जिसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत हुआ। देखिए, जमात इस्लामी की वजह से नवाज शरीफ नाअहल हो गए हैं जी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा केस में पिटीशन जमात इस्लामी का, और जमात इस्लामी की पिटीशन पर ही जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसने फैसला सुनाया है और नवाज शरीफ नाअहल हो गए हैं जी। इस वक्त भी हम 435 पानामा पेपर्स जो मेंशन के नाम आए हैं और जो 150 मेगा करप्शन के स्कैंडल पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक्टिवेट करें सुप्रीम कोर्ट में। हमारी कुर्बतें नहीं है, हमने सेनेट के इलेक्शन में एक सूरत हाल में मेरिट की बुनियाद पर फैसला किया। वो मेरिट की बुनियाद पर हमने ये फैसला किया कि जो 80 साल पार्लिमानी कायद हैं राजा जफरुल हक और जो इस्लाम पसंद हैं और जिसने खत्म नबूवत के मसले पर जमात इस्लामी का साथ दिया था और जिनकी एक क्लीन और ट्रांसपेरेंट शख्सियत है और जिन्होंने हमेशा अपना वजन इस्लाम के पल्ले में डाला है, हमने उनके साथ दिया। और वो भी एक माहिदे के तहत जो 5 नकाती माहिदा है, जिसमें कश्मीर शामिल है, जिसमें फाटा का मर्कज शामिल है, जिसमें अकीदे खत्म नबूवत शामिल है, जिसमें नामूस रिसालत शामिल है और जिसमें सुप्रीम लॉ पाकिस्तान का कानूनी सुन्नत वो कुरान सुन्नत शामिल है। तो ये शराइत की बुनियाद पर हमने राजा जफरुल हक का साथ दिया था। ये कुर्बतों का नाम आप इसको नहीं दे सकते। कुर्बतें दूसरे लोगों के हैं, दूसरे लोगों की गोद में बैठे हुए हैं, दूसरे लोगों ने 5 साल उनसे फायदा उठाया है। जमात इस्लामी ने हमेशा उनको अपोज किया है और मेरिट पर उनकी अपोजिशन की है। हमने कौमी असम्बली में भी इसके ऊपर एहतजाज किया और सेनेट में भी इसके ऊपर एहतजाज किया है। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब। बिल्कुल किसी हद तक उनकी बातें दुरुस्त थी कि उनका ये कहना था कि जो उन्होंने साथ दिया वो एक माहिदे के तहत दिया और राजा जफरुल हक साहब की जो ख़त्म नबूवत के लिए खिदमात हैं वो यकीनन लायक तहसीन हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए किया उन्होंने, तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन अगर देखा जाए तो बज़ाहिर जो अपोजिशन की तरफ से अमली तौर पर जो एहतजाज सामने आया, ज़ुबानी जमा खर्च जिसे हम कह सकते हैं कि वो हुआ, लेकिन अगर अपोजिशन मजबूर करे और इसके ख़िलाफ़ मज़ीद एहतजाज करे तो मजबूर भी कर सकती है और
جو بجٹ پیش ہونے سے روکا بھی جا سکتا تھا، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام کیا سمجھتی ہے، عوام آنے والے الیکشن میں اس بجٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اور کیا فیصلہ کرتی ہے کہ واقعی دوبارہ بھی انہی لوگوں کو ووٹ دے گی جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو، جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، سالمیت بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور جو غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری ہے وہ بھی ویسے کہ ویسی ہی ہے، اور جو خسارہ ہے پاکستان کا وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو لیکن جو اصل چیزیں ہیں، اصل جو حقائق ہیں پیچھے، وہ یہ ہیں کہ عوام کے سامنے سے بہت ساری چیزیں چھپائی جاتی ہیں، جو دکھایا جاتا ہے حقائق وہ نہیں ہوتی۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب اشفاق احمد مغل صاحب نے، سینئر تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آپ کیا فرمائیں گے اشفاق صاحب، آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے، اس بجٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے عوام کو کیا فائدہ ملے گا، یا پھر یہ محض ایک دکھلاوا ہے؟ اس میں جو اعداد و شمار بتائے گئے ہیں وہ ایک ظاہری چیزیں ہیں اور پس پردہ حقائق کچھ اور ہیں، اور مجموعی صورتحال کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی 5 سالہ مجموعی صورتحال وہ کیسی رہی ہے اس بجٹ کے تناظر میں؟ جی بالکل، اگر آپ کے جو سوال کا میں مطلب یہ لوں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ کیا ایک فلاحی ریاست کا بجٹ ہے تو نہیں ہے یا نہیں ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ فلاحی ریاست کا بجٹ بالکل نہیں ہے۔ جی اگر ہم اس پورے بجٹ کو دیکھیں تو جتنے بھی وسائل ہیں آپ کے پاس، اویلیبل ریسورسز ہیں آپ کے پاس، سب سے زیادہ جو خرچہ ہے تقریباً 30 سے 40% جو خرچہ ہے وہ سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں، چاہے وہ اچھے استعمال ہوئے چاہے برے استعمال ہوئے، حالانکہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی ملکی اور غیر ملکی قرضے لیے جاتے ہیں وہ نان پروڈکٹیو ہوتے ہیں، ان کا کوئی خاص جو ہے وہ پروڈکشن کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا، تو سب سے زیادہ یہ خرچہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا جو خرچہ چلا جاتا ہے وہ آپ کی دفاعی ضروریات ہے، کیونکہ پاکستان کو خطے کی جو صورتحال ہے، انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں یا دوسرے جو معاملات ہیں، تو اس میں اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو ڈیفنس، بہرحال آپ کو ڈیفنس کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اگر آپ ترقیاتی بجٹ کی بات کرتے ہیں تو ترقیاتی بجٹ، مجموعی بجٹ کا جو تقریباً 20 یا جتنے بھی آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں اس کے 15 سے 20% جو ہے وہ، یعنی 100 روپے میں سے 15 سے 20 روپے خرچ کیے جاتے ہیں یا رکھے جاتے ہیں آپ کی ترقیاتی اسکیمیں ہوں، تو اسی میں آپ کی اگر کرپشن کا معاملہ ہے تب بھی ہے، اگر وہ ٹھیک طریقے سے استعمال کر رہے ہوں تو وہ بھی ظاہر ہے وہی ریسورسز ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں مجموعی طور پر گورنمنٹ کو چلانے کے لیے وہ تقریباً 400-450 ارب روپے ہیں، تو جبکہ جو سبسڈی ہے 20 کروڑ عوام کے لیے وہ تقریباً 175 ارب روپے ہے، تو بالکل معمولی سی ہے۔ تو اگر ہم بات کریں کہ امپیکٹ کیا آتا ہے عوام پر اس کا، تو امپیکٹ تو بہت زیادہ اچھا نہیں ہے عوام پر، چونکہ اگر سود کی ادائیگی ہو رہی ہے، اگر دفاع پر خرچ ہو رہا ہے تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہو رہا، کیونکہ عوام کی فلاح و بہبود پر اسی صورت ہو سکتا ہے کہ تعلیم کا بجٹ اس میں کتنا رکھا گیا ہے، تعلیمی سہولیات جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو کتنی مل رہی ہیں، کتنی سرکاری اداروں میں لوگ جو اگر آپشن لوگوں کو دیا جائے کہ وہ سرکاری اداروں میں جانا چاہتے ہیں، اپنے بچے داخل کرنا چاہتے ہیں یا پرائیویٹ میں، تو امیر طبقہ ظاہر جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں بچے ہی جو بھیجنا چاہتا ہے، تو آپ کے پاس جو سرکاری وسائل کا جو سسٹم ہے، سرکاری اسکولوں کا جو سسٹم ہے یا تعلیمی معیار ہے تو وہ اتنا خاص نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ وسائل استعمال یعنی اس کی طرف آپ کی مجموعی طور پر خاص جو پریورٹی نہیں ہے، اس کی وجہ اگرچہ ایک وسائل ہے لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ چونکہ امیر طبقے کے بچے جو ہے یا پالیسی سازوں کے بچے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہے جو پالیسی میکر ہیں کہ سرکاری اداروں کے بچے یا غریب بچے وہ کیسے تعلیم حاصل کریں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا صحت کی بات، تو دیکھیں اگر وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف، ان کی اہلیہ بیمار ہیں تو وہ علاج کروانے کے لیے جو ہے وہ لندن میں گئی ہوئی ہیں۔ اسی طرح جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ علاج جو ہے یا تو پرائیویٹ اسپتال سے کراتے ہیں یا باہر سے کراتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی استطاعت کتنی ہے۔ تو غریب آدمی کو اگر آپ دیکھیں تو آج بھی اس کو سرکاری اسپتال میں دوائی نہیں مل رہی ہے، اس کا بچہ جو ہے اچھی تعلیم یا اچھے اسکولوں میں جانے کے قابل نہیں ہے، اور غربت کی وجہ
वैसे गुर्बत की भी एक बड़ी वजह है पाकिस्तान में जो है वो शरह तालीम ज्यादा नहीं है। बच्चे जो है ज़ाहिर उनको घर वालों को फीड करना होता है, तो ज्यादा बच्चे ज़ाहिर स्कूल भी नहीं जा पाते। अगर जो जा भी पाते हैं तो उनका मेयार जिंदगी जो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर ये बात की जा सकती है कि आपका जो निजी शोबा है या फलाही जो आपका शोबा है तो वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के 5 साल इस हुकूमत के जो गुजर गए हैं तो अवाम पर मजमूई तौर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बजट के जो एलोकेशन वो इस तरह की एलोकेशन है कि गरीब आदमी को डायरेक्ट कोई फायदा नहीं होता। इसके अलावा ये होता है कि टैक्स जब लगाए जाते हैं तो उनके मसाइल तो बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं बेरोजगारी की या उनके कैसे उनको खुशहाल किया जा सकता है, तो पाकिस्तान की हुकूमत या किसी भी जो है वो तरक्की पसंद मुल्क की जो हुकूमत होती है वो इस काबिल नहीं होती कि अपने पूरे अवाम को जो है रोजगार के मौके दिए जा सके। जरूरी होता है कि आपकी सनत तरक्की करे, आपका जो है वो ज़राई शोबा तरक्की करे ताकि वहाँ रोजगार के मौके पैदा हों। लेकिन पाकिस्तान की जो इकानमी जिस तरह ग्रो कर रही है, इसमें शक नहीं है कि वो पाकिस्तान की इकानमी को जो 5 सालों में जो 3% से जो ग्रोथ थी वो 6% चली गई, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के अखराजात हैं और उसका सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस सेक्टर की तरक्की से अवाम को रोजगार के मौके नहीं मिलते, जिसकी वजह से ना ही तो उसकी जो गुर्बत कम हो सकती है, आम आदमी तक उसका, अगर बैंक एक ग्रो कर रहा है, अगर इंश्योरेंस कंपनियां ग्रो कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रोजगार मिला है। रोजगार मिलने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपका जो सेक्टर है सनत का वो तरक्की करे, छोटी सनतें आपकी तरक्की करे, और इसके अलावा आपका ज़राअत जो है ज़राई शोबा जो है वो चीजें आपको प्रोड्यूस करके और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करें। जी इशफाक साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि गरीब आदमी को फायदा नहीं हुआ और नहीं हो रहा है। तो जबकि दूसरी तरफ अगर सियासतदानों की और अमीर तबके की बात करें तो आप क्या समझते हैं कि जो बजट पेश किए जाते हैं, अभी जो खबरें सामने आ रही हैं कि 27 लाख रुपए के करीब जो है योमिया खर्च होता है वज़ीर आज़म हाउस पर, और इसके अलावा जो बैरूनी दौरों की मद में बेइंतहा पैसा खर्च किया जाता है। तो एक तरफ सियासतदान हैं, उनके ऊपर इतना टैक्स भी नहीं लगता और ना ही वो इतना देते हैं, दूसरी तरफ गरीब आदमी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये आपस में जो एक किस्म की खलीज है दोनों के दरमियान, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? मेरा इस लिहाज से आपका जो क्वेश्चन है या आप जो जवाब आप सुनना चाहते हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ मेरा व्यू पॉइंट है कि हुक्मरान जो होता है वो एक आदमी कितना खर्च कर लेगा, लेकिन उसका एक जो बेहतरीन फैसला है वो कौम पर इम्पैक्ट करता है। अगर पाकिस्तान की इकानमी जो इस वक्त जो तकरीबन 350 अरब डॉलर तक है, उसकी इकानमी में अगर वो ईवान सदर या ईवान वज़ीर आज़म या कोई भी पॉलिसी साजी का इदारा है, वो अगर रोजाना 1 करोड़ रुपए भी खर्च करता है तो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो इनकम है, FBR की इनकम है या दूसरी इनकम है, वो तकरीबन 10 से 15 अरब रुपए की रोजाना की है। अगर आप बिल्कुल कर्जों को छोड़ दें, सभी को छोड़ दें, अगर वो 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं तो इतनी बड़ी बात मेरे लिए नहीं है। लेकिन सबसे जो कंसर्न, जो काबिल तशवीश बात है, वो ये है कि अगर हुक्मरान एक गलत फैसला करते हैं जिससे आपके तरक्की के मौके जो है वो खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, कोई ऐसा फैसला या कोई ऐसी पॉलिसी आप ले लेते हैं जिससे मुल्क की मईशत को नुकसानदेह होता है, तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो जरूरी है कि हुक्मरान अहल हों, ईमानदार हों, और चाहे उनकी जो लाइफ है वो चाहे जैसी उसका मेयार है वो जैसे जितना भी हो, लेकिन अगर वो अच्छे फैसले कर रहे हो, प्रोडक्टिव फैसले कर रहे हो, तो वो उसके लिए अहम है और आवाम को डिलीवर कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इशफाक साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर जो बजट पेश किया गया 2018 का, उस हवाले से बात कर रहे थे कि बजट 2018 को सामने रखते हुए क्या ये बजट अवाम दोस्त है या अवाम दुश्मन है, पाकिस्तान की सालमियत को इससे कहीं ख़तरा तो नहीं है, इसमें जो अदाद व शुमार बताए गए थे क्या वो हक़ाइक़ के मुताबिक थे या फिर हक़ाइक़ के वो मुनाफी थे, क्या इस बजट से अवाम को फ़ायदा होगा, क्या इस बजट से पाकिस्तान में महंगाई और बेरोज़गारी
کم ہوگی اور غربت کا خاتمہ ہوگا، تعلیم کی شرح بڑھے گی، صحت کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی۔ اگر بات کی جائے پاکستان کی اندر بے روزگاری کی اور کرپشن کی اور غربت اور مہنگائی کی، سب چیزوں کی اگر ہم دیکھیں پاکستان میں کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں معاشی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان مسائل کی ایک ہی بڑی وجہ ہے، وہ ہے بددیانتی اور خیانت۔ پاکستان کے اندر کرپشن بہت زیادہ ہے۔ آپ یقین کریں کہ پاکستان کے اندر سے جو پیسے لوٹے گئے ہیں، دولت لوٹی گئی ہے، جو بہر پڑے ہوئے ہیں، وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اگر اس رقم کو واپس لے کر لایا جائے تو پاکستان کے کئی سالوں کا بجٹ بغیر کسی خسارے کے، بغیر کسی بیرونی دنیا سے قرضہ لیے ہوئے چل سکتا ہے اور بن سکتا ہے، بلکہ ٹیکس فری بجٹ بن سکتا ہے۔ کوئی ٹیکس بھی نہیں ہوگا عوام پر اور کسی پر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود ایک اتنی رقم پاکستان کی باہر رکھی ہوئی ہے جو سیاستدانوں نے اور دیگر جو مافیا ہے انہوں نے لوٹ کر لے گئے تھے۔ اگر اس کو واپس لایا جائے تو پاکستان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف جو ہمارے شاہانہ خرچے ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ بھی بے انتہا ہیں۔ یومیہ 27 سے 28 لاکھ روپے کے قریب جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس پر خرچ ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر بات کریں 1.5 ارب سے زائد جو ہے وہ بیرونی دوروں پر خرچ ہو چکے ہیں۔ پاکستانی قوم کا یہ پیسہ تھا، غریب عوام کا یہ پیسہ تھا، اور ایک دورے کے اندر تقریباً پچھلے کچھ دن پہلے صرف 4 آدمی گئے تھے حکومتی، انہوں نے صرف 1.5 سے 2 کروڑ کا پاکستان کو وہ دورہ پڑا تھا۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ ایک طرف شاہانہ اخراجات ہیں گورنمنٹ کے اور سرکاری لوگوں کے، اور دوسری طرف غریب عوام ہے۔ غریب عوام جس کی آمدنی 10,000 بھی نہیں ہے، 5-6 ہزار آمدنی ہے، وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے جتنا کہ دیگر لوگ دے رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر عوام کو کب سکون ملے گا، عوام کو کب فائدہ ہوگا، عوام کو کب سہولیات ملیں گی؟ اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ عوام کو کھڑا ہونا ہوگا۔ پاکستان کے اندر جو نااہل لوگ ہیں اور پاکستان کے اندر جو بے ایمان اور بددیانت اور خائن لوگ ہیں، ان سے چھٹکارے کے لیے عوام کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وہ کردار صرف اور صرف اسی ایک ہی صورت ہے پاکستان کے عوام کے پاس کہ ووٹ کے اندر جب ووٹ دے رہے ہوں تو انتخاب اس شخص کا کریں جو ایماندار ہو، جو اہل ہو۔ اس کے علاوہ اگر دیگر لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا پھر مسائل یوں کی یوں ہی چلتے رہیں گے اور پاکستان کی سالمیت کو بھی خطرات لاحق ہوتے رہیں گے۔ پاکستان کو بچانا ہے تو نااہل لوگوں سے پاکستان کو، نااہل اور کرپٹ لوگوں سے پاکستان کو خالی کرنا ہے، تبھی جا کر پاکستان آگے بھی بڑھے گا اور ترقی بھی کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔